تو یقیناً یہ امجد ثاقب صاحب کے جو الفاظ ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کسی صنعت سے تو کم نہیں ہوں گے محبوب بھائی. دیکھیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, رول ماڈل ہیں. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کام میں مزید بہتری لائیں اور جتنا بہتر ہو سکے نہیں, اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہتری لا بھی رہے ہیں. اچھا صوفیہ صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ جس طرح آج ورلڈ لٹریسی ڈے ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ ان بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, ان کی تمام تر چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بچے سکولز تو جاتے ہیں, تو ذرا اس بارے بھی اپنی کچھ باتیں شیئر کیجیے گا کہ جس طرح آپ ان کی تعلیم کا خیال کر رہے ہیں, ان کے اخراجات کو فیس کر رہے ہیں, بیئر کر رہے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ جانتے ہیں وجاہت ہم لوگوں کا فیڈ دا ہنگری, پیرنٹ اینڈ آرفن, اور اس کے علاوہ ایجوکیٹ پاکستان, المرا فاؤنڈیشن ان 3 چیزوں پہ کام کر رہی ہے. اور نہ صرف ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے, بلکہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ باقی جو کمیونٹی کے ایسے بچے ہیں جو اچھی فیملی سے ہیں, ریزنیبل فیملی سے ہیں, جنہیں مہنگائی کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے اب وہ سفید پوش طبقے میں جو فیملیز شامل ہو چکی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن ملے, لیکن وہ اخراجات کی وجہ سے اور مطلب اتنی زیادہ ہیوی فی جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتے. تو ایسے بچوں کے لیے ہم نے اسکولنگ سسٹم بھی شروع کیا ہے, اور بچوں کی ایجوکیشن پہ ہم بہت دھیان دے رہے ہیں. یہ جو ہمارے پاس 110 بچے ماشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں, تو ان کی ایجوکیشن تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جا رہی ہے. اور یہ بچے بھی اسکول میں جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی کمیونٹی سے بھی بچے وہاں پہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور اس کی فیس ہم نے رکھی ہے صرف 4000 روپیز. اچھا, اور اس کا سٹینڈرڈ کسی بھی اچھے لاہور کے بڑے گرامر اسکول کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے, اور ایئر کنڈیشن رومز ہیں, اس کا کریکلم, اس کی جو ہے سٹاف جو ہم نے رکھا ہے وہاں پہ, مطلب ایوری تھنگ آپ کہیں پہ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کسی ایسے اسکول کے ساتھ جو کہ مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن 40,000 پلس جو ہے منتھلی بیسس پہ جو آپ کو چارج کرتے ہیں فی. اسٹینڈرڈ ان کا وہی ہوگا, لیکن فیسز جو ہیں فیس صرف 4000 روپے بالکل. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں 4000 افورڈ نہیں کرتا, 2000 افورڈ کرتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں 2000 دے دیں. وہ فیس ہم نے صرف اس لیے رکھی ہے کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یتیم بچوں, لاوارث بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا. بالکل, تو ہم ان کی سیلف رسپیکٹ بھی مینٹین کرتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ جتنی فیس افورڈ کرتے ہیں, جیسے صوفیہ نے بتایا کہ کسی اچھے گرامر اسکول کی یا کسی بھی اسٹینڈرڈ اسکول کی فیس 40,000 ہے. ہم نے لوکل کمیونٹی کے لیے 4000 رکھی ہے, اور اس میں بھی وہ اگر کہتا ہے کہ میں 4000 افورڈ نہیں کرتا, 2000 دے سکتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں 2000 دے دیں. یہی چیز ہے جس کی آج ہم بات کریں کہ ورلڈ لٹریسی ڈے کے حوالے سے کہ سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا, ویسے تو آپ کی میں پولیس کے حوالے سے بھی بات کروں گا, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ذرا جواب دے دیں, کیونکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ان کو بظاہر وہ اسکولوں میں ڈال تو دیتے ہیں, لیکن چیک اینڈ بیلنس وہ نہیں ہوتا, وہ تعلیمی معیار نہیں ہوتا کہ جو ایک پریویلیج کلاس کا بچہ جو ہے جس سے آراستہ ہوتا ہے, جس سے حاصل کرتا ہے تعلیم, تو اس چیز کو بھی آپ لوگ میک شور کر رہے ہیں. دیکھیں وجاہت, ہم وی آر ویری لکی, ہمارے ایک انسپیکٹر جنرل ریٹائرڈ ہے ملک آصف حیات صاحب, ان کا اگر آپ پورٹ فولیو دیکھیں تو وہ بہت ہی ہائی پروفائل ہے. مثلاً وہ 2 منٹ کے فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں, آئی جی پنجاب رہے ہیں, پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رہے ہیں, ٹو پریزیڈنٹ رہے ہیں, 4 سال چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن رہے ہیں. ہی از لوکنگ آفٹر دیٹ اسکول. تو وی آر ویری لکی ٹو ہیو سچ پیپل. یعنی کہ باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم موجود ہے. مطلب اس لیول کا بندہ, آپ ان کا پروفائل دیکھیں, اور وہ ہمارے ان سارے سسٹمز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور اسکول کو بھی وہی لک آفٹر کر رہے ہیں. تو اس پروفائل کا بندہ اگر ایک اسکول کو مانیٹر کر رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. اچھا ڈی آئی جی صاحب, ویسے کتنا مشکل ہوتا ہے, ایک طرف تو آپ بھابھی کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں, فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بڑا ریمارکیبل کام کر رہے ہیں, پھر دوسرا اپنے ٹریننگ سینٹر, چونگ ٹریننگ سینٹر جہاں پر آپ کی اس وقت پوسٹنگ ہے, تو وہاں پہ بھی آپ نے بڑی ریولوشنری تبدیلی کی ہے, اور یہ جو آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اس وردی کے لیے آپ بڑی عزت کا باعث ہیں کہ جس طریقے سے اکثر پولیس پر تنقید بھی کی جاتی ہے, پولیس کے کچھ کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے, لیکن آپ جیسے لوگ تو واقعی میں پولیس کو جس طرح سرو کر رہے ہیں, تو آپ تو پولیس کا ایک روشن چہرہ ہیں سامنے. دیکھیں وجاہت بات یہ کہ ہر جگہ پہ میں آپ کی صحافت کی بات کروں گا, صحافت میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, ہر جگہ پہ. اور جس طرح کے ہمارے موجودہ انسپیکٹر جنرل ہیں, انہوں نے پچھلے 5 ماہ میں جو انیشیٹوز لیے ہیں, جو کام کیے ہیں, وہ پچھلے 75 سال میں نہیں ہوئے, بھلے وہ فورس کے لیے ہیں, بھلے وہ عوام کے لیے.
خدمت مراکز آپ دیکھ لیں، فورس کے لیے جو ویلفیئر کا کام ہوا ہے، ہمارے کانسٹیبل سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک ہر بندے کی ہیلتھ اسکریننگ ہوئی ہے اور فری آف کاسٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اتنے انیشیٹوز ہیں کہ میں نام نہیں لے سکتا. ہمارے فورس کے جتنے ملازم ہیں، ان کے جتنے بچے ہیں جو اسپیشل چلڈرن ہیں، ان سب کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو جب اس طرح کے آپ انیشیٹوز لیں گے تو فورس تو ایسے انسپیکٹر جنرل کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوئے گی نا. اور جہاں تک آپ کالج کی بات کر رہے ہیں، نیچرلی یہاں پہ لوگوں نے سیلف ہیلپ بیسس پہ بے شمار کام کیا ہے، پچھلے کمانڈانٹس نے سارا کام کیا، لیکن یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہونے والی تھیں جو ہم نے پچھلے 2 ماہ میں ایز اے ٹیم ورک اور ان آئی جی صاحب کے انیشیٹوز پہ اور ان کی رہنمائی میں ہم نے بے شمار کام کیا ہے. ہم نے آئی وش آپ کبھی وزٹ کریں، ہم نے اپنے جو میسز ہیں ان کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دیا ہے، بوفے سسٹم لگا دیا ہے، شیشے کی کراکری ہے، اور لاٹ نہیں ماشاء اللہ آپ کا کام تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. اچھا صوفیہ صاحبہ، میں چاہوں گا اپنے اقرا اگر جو پروڈیوسر اوپر بیٹھے ہیں تو وہ پلیز فوٹیجز بھی چلوائیے گا، جس طریقے سے بچوں کے ساتھ آپ گھل مل جاتے ہیں، بچوں کو تفریح کے لیے باہر لے کر جاتے ہیں، تو کتنا مشکل ہوتا ہے. ماشاء اللہ آپ کے اپنے بھی بچے ہیں 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو کیسے پھر یہ چیزیں مینیج کرتی ہیں؟ گھر کو بھی آپ ٹائم دیتی ہیں، پھر ڈیلی بچوں کو ٹائم دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے وجاہت کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ذمے کوئی کام لگا دیتا ہے نا، تو پھر وہ آسانیاں خود بخود آپ کے لیے پیدا کرتا ہے. یہ اپنے 4 بچے تھے، وہی مینیج کرنا مشکل ہوا کرتا تھا آنیسٹلی، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ذمے لگایا، آپ یقین کرو وقت میں بھی برکت آ گئی ہے، زندگی میں بھی برکت آ گئی ہے، اور اب وہ گھر بھی جو ہے اپنا بہت اچھے سے مینیج ہو رہا ہے، اسی طرح مہمانداری چل رہی ہے، اسی طریقے سے گیسٹ آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں اپنے بچے، اور ہر چیز مینیج ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے، جو ان بچوں کے گھر ہیں اور ان بچوں کا جو سارا سسٹم ہے، آپ یقین کرو کہ اس طرح سے وقت میں برکت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے یہ سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے. بچے گلا بھی کرتے ہوں گے یا کہتے ہیں کہ کیا ادھر بھی آپ اتنا ٹائم دیتی ہیں نہیں بالکل بھی نہیں، بلکہ میری جو بڑی بیٹیاں ہیں وہ تو ہمیں بہت زیادہ ساتھ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اور سپورٹ بھی کرتی ہیں. ابھی جیسے سمر ویکیشنز تھیں تو وہ دونوں میرے ساتھ صبح اٹھ کے ان گھروں میں وزٹ کرتی تھیں، ساتھ جتنا ہاتھ بٹا سکتی ہیں اس طرح سے کرتی تھیں، اور شام تک ہر بچے کی جو ہے فائلز مینٹین کرنا، ڈفرینٹ آفس کے کام کرنا، سٹاف کو دیکھنا ان گھروں میں، بچوں کے چھوٹے چھوٹے ایشوز دیکھنا، تو مجھے بہت ہیلپ ہو جاتی تھی. اسی طرح جو چھوٹے دونوں بیٹے ہیں، وہ پہلے تھوڑا سا جو ینگسٹ ہے نا اس کو پرابلم ہوا تھا شروع میں کہ میری ماما ہے، بیکاز ہی از دا ینگسٹ فیملی میں، تو اسے لگتا تھا ماما بابا صرف میرے ہیں. تو جب اس نے دیکھا کہ اتنے سارے بھائی آ گئے تو یہ سب کیسے ماما بابا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اتنا کمفرٹیبل، اتنا فرینڈلی ہو گیا ان کے ساتھ کہ اب ڈیلی بیسس پہ اسکول سے آنے کے بعد میرے ساتھ وہاں ضرور جاتا ہے. وہاں پہ اس کے فرینڈز ہیں، اکثر فرینڈز کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے. اور پھر میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھو ایک جو 4-5 فرینڈس ہمارے زیادہ کلوز ہیں نا، ان کو مت لے کے آیا کرو، مطلب چینج کر کے لاؤ تاکہ باقی بچوں کو بھی یہ فیلنگ آئے کہ یہ بھی ان کا اپنا گھر ہے. تو ہر دن کوئی 4 سے 5 ڈفرینٹ بچوں کو وہ جا کے لے کے آتا اچھے ہے. طریقے سے اولاد کی یہ جو تربیت ہے آگے ہو رہی ہے کہ بچے بھی اب ان کے ساتھ آپ کی طرح ٹائم دیتے ہیں ان کو. محبوب صاحب، آپ تو ڈی آئی جی ہیں ماشاءاللہ، پولیس کو سرو کر رہے ہیں. اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں سول سروس میں اور کسی بھی اہم عہدے پر لوگ ہوں، وہ تو اپنی آگے سروس کو دیکھتے ہیں، کوئی فورن بینک اکاؤنٹس بناتے ہیں، کوئی ڈوول نیشنلٹیز لیتے ہیں. تو آپ کی تو ساری توانائیاں محور و مرکز پولیس کے بعد تو سیکنڈ پریورٹی یہ رہتی ہے. وجاہت آنیسٹلی اسپیکنگ دس از دا فرسٹ پرائورٹی. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ریئلی اے بلیسڈ مین. میں ہمیشہ جب اپنے ٹرینیز سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک چیز ہمیشہ زندگی میں رکھیں کہ اپنے سے نیچے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بہت بلیسڈ انسان سمجھیں گے. اور ویری آنیسٹلی اسپیکنگ میری زندگی میں اللہ نے بہت نوازا ہے. میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے ہر چیز دی ہے، نیک اولاد ہے، معاشرے میں عزت ہے، سب کچھ ہے. ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ یہ جو ابھی 110 بچے ہو گئے ہیں، پہلے 100 تھے، ریسنٹلی پچھلے 3-4 دن میں 10 بچے اور آگے. ہم ان 110 کے آگے اتنے زیرو لگائیں کہ جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ. بس ایک ہی خواہش رہ گئی. اور ابھی ہم ایک گھر شروع کرنے لگے ہیں فار اسپیشل چلڈرن. ان شاء اللہ تعالیٰ 10-15 دنوں میں ہم اسے شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ بچے
جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان پہ بھی حق ہے, ہم ان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو مارجنلائزڈ ہوتے ہیں, یہ اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں, ڈسیبل جو ہوتے ہیں, تو ہم ان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہفتے 10 دن میں. چلیں سر, اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادے ان میں کامیاب کرے. محبوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں ماشاء اللہ اتنا زبردست کام کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب آپ چیزوں کو کرتے ہیں تو لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, لوگوں کی اس کے سپورٹ کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کیسا فیڈ بیک آتا ہے جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے, کس طریقے سے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ اصل میں نا لوگ, پاکستان جو ہے نا چیریٹی کے حوالے سے بہت بہتر ملک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ ٹرسٹ کس طرح کرتے ہیں. ہم لوگ جا رہے تھے اسلام آباد, یو ایس ایمبیسی میں ہم نے جانا تھا ویزا اپلائی کرنے کے لیے. تو ہم رستے میں رکے میک ڈونلڈس پہ, تو وہاں پہ میں باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب آوازیں لگا رہے تھے کہ ایکسکیوز می ایکسکیوز می ایکسکیوز می. تو میں نے کہا جی فرمائے. ان کا وہی صاحب ہیں جو 100 بچے پال رہے ہیں. میں نے کہا جی. تو کہتا اپنی فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ دیں, میں نے پیسے ٹرانسفر کرنے. میں نے کہا جی ہم اس طرح پیسے نہیں لیتے, آپ پہلے آئیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. خیر ہی انسسٹڈ الاٹ. اس نے میرا موبائل پکڑ لیا, اس پہ اپنا نمبر فیڈ کیا, کہتا جی میں نے نمبر فیڈ کر دیا, اس پہ اکاؤنٹ نمبر بھیجے, اینڈ ہی امیڈیٹلی ٹرانسفرڈ 2.5 لاکھ روپے. اچھا. تو لوگ جب دیکھتے ہیں نا, دیکھیں مجھے نہیں پتا باقی فاؤنڈیشنز کا کیا سٹانس ہوتا ہے, یہ کیا نہیں ہوتا. آپ بھلے ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو آڈٹ آر فاؤنڈیشن. کوئی پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے فاؤنڈیشنز پہ, یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن, اور کچھ اس میں حقیقت بھی ہے, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ پیسے جس مقصد کے لیے دیے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے خرچ نہیں ہوتے. ہم فرام ڈے ون کہہ رہے ہیں کہ آپ بھلے ہمیں, آپ تو خیر ہمیں ریگولرلی دیتے ہیں, لیکن اگر آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, اینی باڈی از ویلکم ٹو آڈٹ دا فاؤنڈیشن. اچھا, کیونکہ یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے مین چیز ہوتی ہے. جس نے چیریٹی دینی ہے تو یہ اس کا حق بھی ہوتا ہے نا کہ وہ پوچھے کہ میرا جو امانت ہے وہ کہاں پہ لگی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا, آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی 4 بچوں کی ماں ہیں, اور اس کے بعد پھر دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ کا ٹائم وغیرہ ہونا ہے. تو اکثر تو لوگ ہوتے ہیں, میں پہلے بھی آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں, تو ایسے بچوں کے اڈاپٹ وہ کرتے ہیں جن کو اپنے اللہ نے اولاد نہیں دی ہوتی ہے. تو آپ کی تو اپنی بھی ماشاءاللہ زبردست اولاد ہے, اس کے باوجود آپ ان کو ٹائم بھی دیتی ہیں. تو کبھی ہوتا ہے کہ بندہ کبھی تھک بھی جاتا ہے, یا کہ ٹھیک ہے بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا, گھر میں اپنے 4 بچوں کو ٹائم دینا آج کل بہت مشکل ہوتا ہے, اتنا بیزی اسکیجول ہے, تو کیسے سارا اپنا ٹائم وغیرہ مینیج کرتی ہیں آپ؟ مینیج ہو جاتا ہے. وجاہت مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں وہاں جاتی ہوں نا, بچوں سے ملتی ہوں, چاہے کتنی بھی تھکی ہوئی ہوتی ہوں, اور جس طرح سے وہ مجھے آ کے گلے ملتے ہیں, جس طرح سے مجھے وارم ویلکم دیتے ہیں, اور جس طرح اپنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں, یقین کرو آپ کہ ساری تھکن اتر جاتی ہے. اور جب میں واپس گھر آتی ہوں شام کے ٹائم میں اتنی فریش ہوتی ہوں جیسے آپ صبح اٹھ کے فریش ہوتے ہیں. مجھے اس میں نا امپورٹنٹ بات یہ کہ دیکھیں ان بچوں کو کھانا اور رہائش تو شاید کوئی بھی انسان دے سکتا ہے. بے شمار یہاں پہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے اور استطاعت دی ہے, لیکن ان بچوں کو پیار دینا اور وقت دینا اور ان کو یہ فیلنگ دینا. مثلا میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ کل ان بچوں کو زبردستی میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. صوفیہ تو ہر گھر میں ڈیلی جاتی ہے, میرے لیے ہر گھر میں جانا ڈیلی پاسبل نہیں ہوتا. تو کل جب مجھے شام کو میں گھر آیا اور مجھے فیل ہوا کہ مجھے بچوں سے ملے ہوئے 2-3 دن ہوئے, تو میں نے صوفی سے کہا سب بچوں کو اکٹھے کرو, ہم سارے پیکیجز مال جائیں گے. تو یسٹرڈے وی وینٹ آل ٹو پیکیجز مال, ہم نے جھولے لیے, سب بچوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ فن کیا, ان کے ساتھ ہم نے پیزا شیزا کھایا, اینڈ دین آئی کیم بیک. تو وہ آپ کو اندر سے جب ایک چیز محسوس ہونا تو پھر وہ ایک فیلنگ آتی ہے. دیکھیں آپ ایک 12 سال یا 15 سال کے بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹنگ کرے, اب 3 سال کے بچے کو نہیں کہہ سکتے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی فوٹیجز میں بھی میں دیکھ رہا تھا, اتفاق بھی ہوا ہے وزٹ کرنے کا, کہ جس طرح بچے جس پیار اور اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کو ملتے ہیں, آپ لوگوں سے بغل گیر ہوتے ہیں, تو یقیناً وہ ایک پیور فیلنگز ہوتی ہیں اور پیرنٹس والا احساس ہوتا ہے. اچھا, لاسٹلی یہ بتائیے گا آگے کیا گول ہیں, کیا فیوچر کو لے کر, آپ پہلے اس کا جواب دے دیجیے گا پھر میں سے دیتا ہوں, کیا آگے ویژن کیا ہے مزید؟ ارادہ تو یہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی بچہ جو یتیم ہو جائے, جو بے گھر ہو جائے, اسے یہ فکر نہ ہو کہ اسے کہاں جانا ہے. اسے پتہ ہو کہ اس کے والدین کا اپنا گھر ہے, کسی بھی مشکل پڑنے پہ وہ اس گھر میں جا سکتا ہے.
اور باقی فیوچر میں انشاءاللہ تعالی محبوب زیادہ آپ کو کلیئرلی اس کو ذرا ڈسکرائب کر سکیں گے کہ ہم لوگ ان بچوں کے لیے گھر بنانے جا رہے ہیں. ابھی تک تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ جس طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. محبوب بھائی، ہم تو دیکھتے ہیں جتنی چیریٹی این جی اوز ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے تو بچوں کو ہاسٹلز میں رکھا ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو گھر دیا ہے. اور سب سے اچھی چیز ان کی جو لگی ہے کہ ان کے ہر بچے کے گھر کے باہر 20 بچے ہیں ایک ایک گھر کے اندر، اپنا گھر کا اوپر کانسیپٹ دیا گیا ہے. تو وہ آئیڈیا کہاں سے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ خالد عباس ڈار صاحب جو لیجنڈ ہیں، ٹی وی ایکٹر ہیں، انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا. اس گھر کا نام انہوں نے رکھا تھا اپنا گھر، کہ کوئی بچوں سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، وہ کہیں جی اپنے گھر میں رہیں. کہاں سے آئے ہو؟ اپنے گھر سے آئے ہو. باپ کیا کرتا ہے؟ ڈی آئی جی. اور ولدیت پہ بھی بچوں کی آپ کا ہی نام؟ بالکل. اور نادرہ میں ایک آپشن ہے روحانی ولدیت، جو بچے بالکل جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، انہیں ہم نے اڈاپٹ کیا ہے ایز پیرنٹس نادرہ میں بھی. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا فیوچر کی، ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ہماری نیت. جب وین وی سٹارٹڈ بہت سارے لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ جی گھر سے لنگر بھجوانا. ماشاءاللہ ہمارے گھر سے 700 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے. اس طرح کے اور ڈفرینٹ کام کرتے تھے پہلے بھی. ہمیں بہت سارے لوگوں نے، اسپیشلی میرے بیچ میٹس نے سمجھایا کہ جی لنگر بانٹنا بہت آسان کام ہے، ایک بچے کی کفالت کرنا، ایک جان کو پالنا بہت مشکل کام ہے. آپ اگر فیوچر پلان پوچھ رہے ہیں، پاکستان میں 42 لاکھ بچے سڑکوں پہ سوتے ہیں، بے گھر سوتے ہیں. میری خواہش ہے میں ان سب کا باپ ہوں اور یہ ان سب کی ماں ہوں. سر اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش جو نیک خواہش ہے اس کو پورا کرو. جتنا ماشاءاللہ آپ زبردست کام کر رہے ہیں، آپ نہ صرف اپنی محکمے کے لیے روشن چہرہ ہیں بلکہ پاکستان کے لیے آپ لوگ روشن چہرہ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے ہی پروان چڑھتے ہیں جب اس طرح کے مثبت لوگ، جو لوگ صرف حالات کا رونا نہیں روتے بلکہ اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں. اور اگر ہم اسی طرح کنٹریبیوٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ بجائے پھر ہمارے گلے شکوے بھی کم ہو جاتے ہیں اپنے حکمرانوں سے. اپنے حصے کا کام کریں تو تب ہی جا کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جن کا خواب ہم سب دیکھتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.